محرم کی طرف جاتے ہوئے راستے میں 18 ذی الحج آتا ہے. غور اور فکر تو کرو اے مسلمانوں، تم سے کہتا ہوں 18 ذی الحج کو بھی دیکھو. سیدنا حسین اور آپ کے اہل بیت پر ٹھیک ہے پانی 7 محرم سے 3 دن بند ہوا، لیکن عثمان قربان جائے تیری ذات پہ، تجھ پہ 40 دن پانی بند. کیوں بھول جاتے عثمان کی مظلومیت؟ بس ایک مظلوم تمہیں نظر آئے، باقی مظلومیت ختم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی تک خدا کی قسم کوئی پہنچ نہیں سکتا. کیسے اس نے دین اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان. بہرحال میں یہی کہتا ہوں، محرم کی طرف سفر کرتے ہوئے آپ کا 18 ذی الحج کو نہ بھولنا، اس کو اپنے ذہن میں تر و تازہ رکھنا کہ راستے میں 18 ذی الحج بھی آج 29 محرم الحرام. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ، خدا کی قسم کیا عرض کروں، وقت اجازت دے اس کا تاریخ ختم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ، ہم سب طالب بن کر آئے ہیں، واحد عمر ایسے ہستی ہے جو مطلوب بن کر آئے. ہم سب کو اسلام کی ضرورت پڑی، عمر وہ ہے جس سے اسلام کو عمر کی ضرورت ہے. دروازے خانہ کعبہ کے بند، مسلمانوں کو عبادت کے لیے کوئی چھوڑ نہیں رہا تھا. صحابہ نے کہا کب تک ہم اس دار ارقم میں ہم عبادت کرتے رہیں گے؟ کب بیت اللہ کے دروازے کھلیں گے؟ ہم کب بیت اللہ جا کر ہم عبادت کریں گے؟ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے. بس وہی رات تھی اس طرح کے ہاتھ، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام. یا اللہ، مکے میں 2 افراد ہیں جو تیرے دین اسلام کے راہ کے بڑے رکاوٹ ہیں. یا اللہ، دونوں میں سے ایک مانگتا ہوں جو تجھے محبوب ہو، جو تجھے پسند ہو. یا اللہ، جو تیری بارگاہ میں قبول بھی ہو، قابل بھی ہو، مقبول بھی ہو، وہ ہستی مانگتے تجھے کون پسند ہے. ایک عمر ابن ہشام جس کو اہل مکہ ابو الحکم کہتے تھے، اسلام نے اس کو ابو جہل کہا. ایک عمر ابن الخطاب، خطاب کا بیٹا، وہ تو مکے کا وڈیرا چغری خان تھا، بہت بڑا مکے کا رئیس سردار بنا ہوا تھا. لیکن عمر وہ تھا جو زمانے جاہلیت میں بھی اس کی زبان سے حق نکلتا، حق بولتا، غیرت مند. اللہ سے دونوں میں سے ایک مانگ گیا. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت کی اجازت نہیں دیتا. صبح سورج نکلنے کے بعد حمزہ جو دروازے پہ چوکیداری کر رہا تھا، دروازے کی سوراخ سے دیکھا، بپر گیا، دروازہ بنیاد سے باہر کیا. حضور نے فرمایا حمزہ خیر ہے، کون آ رہا ہے جو تم اتنے سخت غصے میں آ گئے اور بپر گئے ہو؟ تلوار بنیاد. یا رسول اللہ، عمر آ رہے ہیں، بپرے ہوئے ہیں، تلوار نیاز سے باہر ہیں. یا رسول اللہ، اگر اچھی نیت سے آئے تو استقبال کروں گا، اگر اس کی نیت میں فتوح تولا، اسی کی تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حمزہ، حمزہ ذرا آرام سے، ذرا مجھے ابھی جبرائیل السلام نے اطلاع کر دی کہ عمر دشمن بن کے نہیں، دوست بن کے آ رہا. اور بالکل تیاری کی حالت میں فاطمہ بنت خطاب نے ان کو تیار کر کے بھیج دیتا، اور اسی کے اسلام پر عزم استقامت کو دیکھ کر عمر کا دل ہل گیا تھا. کیا چیز ہے یہ؟
یہ قرآن ہے کیا جو ایک دفعہ سینے میں داخل ہو جائے مرنا گوارا ہے، ٹکڑے ہونے گوارا ہے، لیکن اسلام کو چھوڑ کر واپس کفر تک پلٹنا گوارا ہے۔ بس اس چیز میں عمر ہلا کے رکھتا۔ اور جب عمر نے کلمہ پڑھا، مکے کی در و دیوار ہل گئے، مکے کے پہاڑ ہل گئے، جس شدت سے مسلمانوں نے اللہ اکبر کہا، نظارے کچھ اور۔ اس دوران ظہر کا وقت داخل ہوا، حضور نے فرمایا صف باندھ دیجیے، نماز ظہر پڑھیں گے۔ فرمایا رسول اللہ کیوں یہاں پڑھیں گے، کیوں بیت اللہ؟ فرمایا عمر عجیب انداز سے جواب دیا، یہ نہیں کہا رکاوٹ تو تم تھے، بیت اللہ کے دروازے کھولنے کی رکاوٹ تم تھے، مزید دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی کرنا نہیں چاہا۔ فرمایا عمر تیری قوم ہمیں بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دی، حالانکہ رکاوٹ خود عمر تھے، لیکن کتنا اصلاح، کیسی تربیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دل کو مزید زخمی کرنا نہیں چاہا۔ فرمایا عمر تیری قوم ہمیں نماز پڑھنے نہیں دی۔ فرمایا عمر کے آنے سے پہلے بھی وہی حال، عمر کے آنے کے بعد بھی وہی حال، یہ کیسے ممکن ہے؟ چلیے آج بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھیں۔ گئے حضرت عمر فاروق، دروازے کھول دیے، فرمایا ہے کوئی ماقلا عمر کے سامنے اگر کھڑا ہو سکتے کھڑے ہو جا، آج میں اپنے قائد کی قیادت میں امامت میں نماز اسی بیت اللہ میں ادا کروں۔ وہ عمر جس کی ایمان لانے پر بیت اللہ کے بند دروازے کھلے، عمر جس کی ایمان لانے پر بیت اللہ کے بند دروازے کھلے، سب سے پہلے نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت و قیادت میں امت نے جو بیت اللہ میں ادا فرمایا، اس دن ادا فرمایا جس دن عمر ایمان، تم پھر بھی عمر کے اثرات نہیں جانتے، تمہارے لیے پھر بھی عمر کی طرف، ارے اگر عمر ہوگا تو جوانیاں ہوں گی، عمر نہیں ہوگا تو جوانی بھی ختم ہو جائے گی۔ ماں بھی خوش ہو کر اپنے جوان بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا اللہ تیری عمر میں برکت، عمر ہوگا تو برکت۔